آگے رکوع نمبر 655 سے 63 ٹاپک ہے مشرکین سے مباہلہ۔ مباہلہ ایک ٹرم ہے، جب آپس میں بات چیت نہ ہو رہی ہو یا کوئی بہت اختلاف ہو جائے تو دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کفار سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو یعنی فالوورز کو کفار کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں، حکمت والی نصیحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ اس لیے جو شخص اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے ان میں جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد واقعی ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرنا چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس رکوع میں بھی ایمان والوں سے متعلق جو بات کی گئی وہ کیا ہے؟ 57 آل عمران، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اجورہم واللہ لا یحب الظالمین۔ کیا پتہ چلا؟ فیتھ ان ایکشن، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کیا پتہ چلا؟ ایک کوٹ لکھیے، اسلام اسم نہیں فعل ہے، صرف اسلام کے نام سے جنت نہیں ملے گی، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہ ہے فیتھ ان ایکشن، آمنو و عاملوا الصالحات۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے نہیں، مٹی سے بنے ہوئے انسان تھے۔ اور اگلی بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارتوں کو پانے کے لیے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی رکوع نمبر 7 64 سے 71 ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ مقام، اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلی آیت آ رہی ہے اس میں دعوت دینے کا خوبصورت طریقہ۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، اب تم پھر اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ یعنی فوکسڈ مسلمان تھے، خالص، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ اللہ یہی خوبیاں ہمارے اندر بھی ڈال دے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی یہ اللہ کے نبی کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیوں کر رہے ہو؟
اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں خلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ کیا پتہ چلا؟ ایمان والوں کو ایک اور پیغام اس رکوع میں مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت 68 آل عمران، ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم سے نسبت کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی بھی۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان لانے والوں کے کام اللہ بناتا ہے، اور وہ اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ ان کے کام کرتا ہے۔ پھر اس میں ہم نے علم اور دلیل کے بغیر محض بحث نہیں کرنی، یہ عمل سیکھا۔ ہر قسم کے شرک سے بھی بچنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یکسو اور فوکس مسلمان تھے تو ہم نے بھی یکسو ہونا ہے۔ اب تو فوکس ہو جانا چاہیے، زندگی کہیں بھی پوری ہو جائے، کم از کم یہ نہ ریگریٹ ہو کہ ساری کی ساری زندگی ضائع کر کے آگے دیکھیے رکوع نمبر 8 ہے، آیت 72 سے 80۔ اہل کتاب کا ایمان، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ آپ نے دیکھی کیسی ہو رہی ہے، سازش ہے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ آج بھی ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ شو کرو کہ تم مسلمان ہو، تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دو، نہیں ہمیں تو کچھ نہیں مزہ آیا۔ جیسے مثال ہے کہ آپ سب تو ماشاءاللہ محبت سے آ رہے ہیں، کوئی اس لیے آئے کہ ذرا ایک دن جا کر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، سب کچھ آتا ہے اور تھک جاتے۔ یعنی انسان کبھی کبھی دوسروں کو حق سے یا ہدایت سے روکنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہے کہ اگلا سوچتا ہے کہ یہ میری ہمدردی کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ گروہ بندی، فرقہ بازی، نہ ان کو نہ سننا، اس کی نہ سننا، فلاں کی نہ سننا۔ یہود یہ کام مدینہ میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتی، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانتاً دے دے تو وہ تجھے ادا نہ کرے۔ یعنی ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو 1 روپے کی بھی کیئر کرتے ہیں اور کوئی ہزاروں کی بھی نہیں کرتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہود کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ خوش فہمیوں کی حد ہے، کہتے پوری دنیا ہماری ہے۔ جنٹائل اینڈ گوئم کا نظریہ سامنے رکھ لیجئے، جس ملک پہ ہم قبضہ کریں، جس انسان کو ہم کہیں، جس ریسورس کو لے لیں، ہمارا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے۔ اب میں اس چیز کی اپنے آپ کو مالک کہوں گی تو میں تو جو چیز مرضی اٹھا لوں، آپ کی کیا ضرورت ہے مجھے روکنے کی؟ یہ ہے پیچھے اسٹریٹجی، یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا بنی ہمارے لیے، اس لیے ہم جو مرضی کریں، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیے جو فساد ہو وہ کہتے ہیں تو ہمارا ہے۔ یاد رکھیے جب بندہ اپنے جرم کو سمجھ جاتا ہے نا تو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے جرم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی خوش فہمی دور کر دو، کیوں نہیں، پکڑ ہوگی۔ البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ہی ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے، یعنی مفہوم کو بدل لیتا ہے، ٹویسٹ کر لیتا ہے ٹنگ کو، تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ وہ تو جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔
کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہیں کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نبی اور فرشتوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ دیکھیں پورے اس بارے میں آپ نوٹ کریں اسلام کا لفظ کتنا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور آج آپ اور میں مسلمان ہیں، کتنی خوش قسمتی ہے۔ ایمان سے متعلق اس رکوع میں اگر آپ دیکھیں 3 آیات ہیں، 72 آل عمران، جس میں ایک سازش تھی، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ کیا پتہ چلا کچھ دلوں میں حق اندر نہیں جاتا کیونکہ پہلے سے باطل موجود ہے، کسی کا باطل نکال لے تاکہ اندر حق جائے۔ بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں، گھر والوں کو بھی کچھ کہتے ہیں نا، تو پہلے جا کر سمجھیے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اگلے کا پہلے پرابلم حل کر کے اس کا پرابلم سالو کیجئے، پھر اس کے بعد آگے جائیے۔ پھر آل عمران 73، قل ان الہدی ھدی اللہ، کیا پیغام ہے کہ ہدایت اللہ کا فضل ہے۔ اور آیت 75 آل عمران میں اہل کتاب میں کچھ ایماندار اور کچھ خائن ہے، کوئی بھی قوم پوری غلط نہیں ہوتی اور کوئی بھی قوم پوری ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ایمان کی یہ باتیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کے پول کھول دیے گئے، ان کی قلعیں کھول دی گئی۔ کیا پتہ چلا کہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ تو منافق ہوں گے، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل سے نواز دیں، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اہل کتاب میں کچھ ایمانت دار بھی ہیں اور کچھ خائن بھی ہیں۔ آپ نے میں نے فیتھ ان ایکشن کے نام پہ کیا کرنا ہے؟ امانتوں میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ کو مجھے اللہ نے جس ذمہ داری پہ رکھا ہے، چاہے وہ مالی ہے یا وقت ہے یا ریسورسز ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، خود سے نہیں۔ اللہ نے پیغام دیا نا کہ انبیاء کرام خود سے نہیں جوڑتے تھے لوگوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جب بندے اللہ سے جڑتے ہیں تو خود بخود ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر لگتی ہے۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 9، آیت 81 سے 91، ذرا سے اس کو محبت سے سنیے۔ رب العالمین کی کامل قدرت، یہاں ہے وہ پیغام جس پہ پارے کا تھیم تھا، میثاق النبیین، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ رکیے ذرا، آپ اور میں تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ یہ عہد آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا۔ اس کی روشنی میں آج ہر غیر مسلم یعنی اہل کتاب کو مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جب تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم ان کو مانو گے۔ پھر کیا فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو، یعنی جیسے عہد لیا جاتا ہے تو اقرار کراتے ہیں نا، وربلی بولو اب تم بھی، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تم اب گواہ رہو اور خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے کے پورے نافرمان ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ کسی نے بڑا پیارا کمنٹ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لینا تھا، سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے، تو سب کو بلا لیا، خاص و عام کو، مسلمان، کافر، فاجر، گورے، کالے، سب کو بلا لیا۔ اور جب نبی کا عہد لینا تھا کہ نبی کی رسالت کو مانو، تو صرف چنے ہوئے لوگ انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور آپ اپنی خوش بختی پہ شکر کریے، اللہ کی تعریف کیجئے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ بھول پنے میں کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو وہ مال مفت دل بے رحم ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم کبھی بھی اپنی زندگی نہ ضائع کریں، ہم تو سر نہ سجدوں سے اٹھائیں تو کافی تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ دکھا رہے ہیں کہ اسلام کیسا پیارا دین ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ خوشی سے مسلم ہیں کہ غیر خوشی سے؟ آر وی مسلم بائی چوائس اور بائی چانس؟ تو کل لگا ہوا ہے، بولیے کہ آپ مسلم بائی چوائس ہیں انشاءاللہ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر یعنی اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ سارے نبی ایک ہی کڑی تھے، ایک ہی قافلہ تھا۔ اب ذرا سے اس جملے پہ کان لگائیے، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سوچیے ذرا، ہم اپنے بچوں کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں کون سی کرنسی قبول ہوتی ہے؟ امریکن، ناروے میں نارویجین، کینیڈا میں کینیڈین۔ ٹھیک ہے، آج منی ایکسچینج بہت سارے ہیں، قیامت کے دن دیر ول بی نو منی ایکسچینج، صرف اسلام کا سکہ چلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب اس جملے کو امت مسلمہ کی، جس کو میں ایک جملے میں بولوں تو آپ غلط نہ سمجھیے گا، امت مرحومہ کون ہوتی ہے؟ فوت ہو گئی، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ جو فوت ہو جائے اس کو کہتے ہیں مرحوم و مغفور۔ نہیں اللہ کے بندو، مرحومہ جس پہ رحم کیا گیا۔ ہم بھی مرحوم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے، مفعول کے وزن پہ۔ امت مرحومہ کے لوگوں کو ذہن میں لا کر ذرا اس آیت کو سنیے، آنسوؤں سے آپ کا پارا گیلا ہو جائے اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول کی سچائی کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ یہ نوحہ ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے کہ تمہارے مذہب کے کھاتے میں ادھر تو لفظ اسلام دکھے اور ادھر نہ دکھے تو تمہیں کہاں سے ہدایت ملنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا ہے۔ ذرا سنیے امت مسلمہ اس وقت کس سزا سے گزر رہی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یعنی لوگ توئے نہیں کرتے، ہمیں برا نہیں کہتے، گالی نہیں ہے لفظ اسلام۔ مسلمان کو لوگ کیا سمجھتے، ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے آج اسلام کو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ آج دعائیں کتنی مانگی جا رہی ہیں حرم میں، کتنے حاجی نمازی عمرے والے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں امت کے لیے، لیکن اللہ سن ہی نہیں رہا، کیونکہ اللہ کہتے تم ڈیزرو نہیں کرتے اس بات کو۔ کیا کریں پھر، غم پڑ گیا تو فرمایا مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، دعا کریے اللہ میں ایسا نہ کرنا، پھر کفر میں اور بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے آخری آیتیں پارے کی اور 4 دفعہ ایمان کا تذکرہ اس کے اندر۔ کم از کم آپ کو اس سال یہ تو احساس ہو رہا ہے نا کہ اتنا ذکر ہے قرآن میں ایمان کا، اور ہم ایمان کو پیچھے کر کے چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ پہلی آیت 81 آل عمران، ٹاپک کیا ہے؟ رسول اللہ کو ماننا مگر اطاعت نہ کرنا بدبختی اور محرومی ہے۔ ثم جاءکم رسول، اللہ نے تو کہہ دیا۔ پھر آیت 84 آل عمران، قل آمنا باللہ وما انزل الینا، پورا ایمان پوری اطاعت کے ساتھ قبول ہوگا اور ملے گا، یعنی ایمان بڑھتا ہے اطاعت سے اور اطاعت بڑھتی ہے ایمان سے، یہ جملہ لکھ لیجئے۔ پھر 86 آل عمران، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ہدایت کی بنیادی شرط اخلاص نیت ہے۔ اور پھر آیت 90 آل عمران، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، توبہ کا وقت آج ہے، کل نہیں۔ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ تو پارے کے اینڈ پہ فیتھ ان ایکشن کے جو پوائنٹ آپ کو اس پورے پارے میں سے ملے، نمبر 1 تمام انبیاء کرام کو ماننا ہے، ان کی فضیلتوں کے پیچھے لگ کر کسی کا انکار نہیں کرنا، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے اور حالت ایمان پر مرنے کی دعا کرنی ہے۔
اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا. تو ذرا سا سوچئے، ایمان کی شاخیں کتنی کی ہیں ابھی؟ 4. آئیے ذرا حدیث کے ساتھ دہروا دوں آپ کو. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العظم عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ابو داؤد کی روایت 4676. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ. ہم نے کب کی؟ پارہ 1 کے فرسٹ ہاف میں. اور سب سے کمتر راستے سے ہڈی ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. یہ دونوں اینڈ پہ آئیں گے آخری پاروں کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے. ایک اور روایت میں تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الایمان بضع وسبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العظم عن الطریق والحیاۃ شعبۃ من الایمان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی پہلی شاخ لا الہ الا اللہ. آپ کو زبانی یاد کرنی ہے یہ شاخیں. دوسری کیا تھی؟ رسولوں پر ایمان. تیسری کیا تھی؟ فرشتوں پر ایمان. چوتھی کتابوں پر ایمان. آج ہم 5ویں اور 6ٹھی لیں گے. تقدیر پر ایمان، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کے بارے میں آج امت مسلمہ میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں کچھ کوڈ ورڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گی اور ریکمینڈ کر دوں گی بعد میں کہ آپ نے یہ لیکچر سننا ہے. اور میرا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے. جب بھی میں نے تقدیر پہ بات کی الحمدللہ دل کھول کر اور بالکل پریکٹیکل پہ بات کی ہے. تو تقدیر کے بارے میں پہلے آپ کو ایک بات بالکل بغیر کسی پیپر پہ لکھی بھی بول دوں جس سے 90% آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. ہے نا ذہنوں میں کوشچن؟ تقدیر، قسمت، قسمت اچھی، قسمت بری، اچھا لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کریں، اور دعاؤں سے اور یہ وہ. تو ایک جملہ لکھیے، تقدیر علم الہی ہے، حکم الہی نہیں. تقدیر اللہ کا علم ہے، نالج ہے، حکم نہیں ہے. حکم ہوتا تو ہم پھنس جاتے. اللہ نے جب حکم ہی دے دیا کہ گناہ کرو تو اب ہم کیسے نہ دیکھیں فلم؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا حکم تھا، ہمیں کیوں ملے ثواب؟ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بارے میں نوٹ کیجئے چند چیزیں. خیر اور شر کی تقدیر اللہ کے ہاتھ پہ. ہمارا ایمان ہے کہ خیر بھی جو ہمیں ملتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو شر بھی پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ملتا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ، دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ کو خوب علم ہے کہ آپ کے میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. تقدیر پر برضا اور رغبت ایمان لانا چاہیے، مارے باندھے نہیں. سورۃ قمر 49 میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اب قضاء اور قدر 2 لفظ آتے ہیں اس کے لیے عموماً. قضاء اور قدر کیا ہے؟ قضاء کہتے ہیں حکم کو، قدر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. یعنی آپ کھانا بنا رہے تھے تو آپ نے سوچ لیا کہ آج پلاؤ بنے گا، یہ قضاء ہے. پلاؤ میں کتنا پانی، چاول، دودھ ڈلیں گے، اندازہ کتنی دیر پکانا، یہ اندازہ لگانا ہے. آپ کے لیے قضاء ہے پلان کرنا، یہ گھر بنے گا، قضاء. نقشہ بنا، اب اس کا بنانا، اندازہ کتنا اینٹ پتھر، یہ ہے اس کا ایسٹیمیشن. اندازے کو ایسٹیمیشن لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. قضاء اللہ کا حکم ہے اور قدر اس کا اندازہ لگانا ہے. یعنی قضاء و قدر کو جوڑ لیجئے. اللہ نے بہت سال پہلے اس دنیا کو بنانے سے 500 سال پہلے یا جتنا بھی آتا ہے حدیث میں، یعنی اللہ نے اس دنیا کے بنانے سے پہلے سب چیزوں کا اسٹیمیٹ کر لیا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ کام ہو رہے ہیں، ہمیں آج پتہ چل رہے ہیں، اللہ کے پاس وہ پہلے سے لکھے ہوئے تھے. سورۃ ہجر کی آیت 21-21 میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. ایون بارش کے قطرے، ایون سر کے بال. پھر ہر مخلوق کی فطرت اور عادت، نفع اور نقصان، اس کی زندگی یعنی مدت حیات، رہنے کی جگہ، ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، ان سب کو قدر کہتے ہیں. یہ ایک قول ہے علامہ کا.
یا پتہ چلا ہر چیز جو ریٹن فارم میں ہے نا یہ تقدیر ہے. قدر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے پہلے ہی خبر دے دی کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے کہ شر رکھا ہے. یہ علامہ خطابی کہتے ہیں. اور قرآن پاک کی چند آیتوں کے صرف نمبر نوٹ کر لیجئے، ابھی بعد میں جا کر لکھ لیجئے گا. سورۃ طلاق کی آیت 3، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ کل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی. سورۃ فاطر آیت 11 کیا بتاتی ہے؟ وما تحمل من انثی، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ کہتے کیسے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر. اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت 51 وہ کیا ہے؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. تو کیا پتہ چلا تقدیر سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. قرآن پاک کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ذرا سا نوٹ کر لیجئے. یعنی انسان کا کسب، کمانا اور اختیار کتنا ہے، اللہ کا کتنا ہے اور بندے کا کتنا ہے، اس کو یوں سمجھیے. تو سورۃ بلد کی آیت دیکھیے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ دے دیے نا. وہدیناہ النجدین، اب طریقہ بھی سکھا دیا کہ تم نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں پیدا کیا، ساتھ اختیار بھی دیا. تو کیا پتہ چلا تقدیر پر ایمان میں کیا کیا آتا ہے، انگلیوں پہ گنیے. نمبر 1 اللہ پر ایمان، اسی کا حصہ ہے. اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے، تقدیر میں بحث نہیں، تقدیر میں عقلی دلائل نہیں. اور ایک جملہ اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ تقدیر سے لڑنا نہیں ہے، قبول کرنا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہم تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں؟ تو آپ نے فرمایا جف القلم بما انت لاق، تمہیں جو کچھ ملنے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو گئے. یہ نسائی کی روایت ہے 3217. خلاصہ دے دیتی ہوں، انسان مجبور محض نہیں، اللہ نے صلاحیتیں اور اہلیت دے کر بھیجا ہے. اب کوشش اور محنت کرنا آپ کا میرا کام ہے. اور قضاء اور قدر صحیح اور عمل میں مطابقت ہے، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور سورۃ عنکبوت کی 69 آیت آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اللہ نے بتا دیا جو ہمارے رستے میں کوششیں کریں گے ہم ان کو ضرور اپنے راستے دیں گے. تقدیر پر ایمان کیوں لائیں؟ لکھیے بڑے پیارے بینیفٹس ہیں اس کے. انسان مایوس نہیں ہوتا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، مسلسل جد و جہد کرتا ہے، صبر اور رضائے الہی کا پیکر بنا رہتا ہے. اور کریں گے بھی کیا؟ تقدیر کو مان لیجئے. تو یہ تھی 5ویں شاخ، اور 6ٹھی شاخ پہ پورا قرآن کھڑا ہے، آخرت پر ایمان. عقیدہ آخرت پورے کا پورا اس میں آتا ہے. اس پہ تو میں 1-2 جملہ بول کے ختم کر دوں تو آپ کو سب پتہ ہے. یہ کائنات فانی ہے، ایک دن زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، سورج چاند ستارے روشنیوں سے محروم ہو جائیں گے، سارے اجرام فلکی جس کو گلیکسیز کہتے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک دن سب اپنے رب کے سامنے جمع کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور ہم سب کو ہمارے نام اعمال دے کر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 14. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نمازوں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بس نامہ اعمال پہ نظر پڑی اور کہا جاؤ یہ حساب یسیرا، جس کا حساب کھل گیا وہ پکڑا گیا. یہ مشکات کی روایت ہے 5562. تو اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے پیاروں کے لیے. تو خلاصہ یقیناً روز آخرت آئے گا، آپ کا میرا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. ہر برے چھوٹے بڑے عمل کو اللہ نے پکڑ لیا تو مارے جائیں گے. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے اس نقطے کو سامنے رکھنا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پہلا ہی پیغام ہمیں دیا تھا اللہ نے سورہ بقرہ میں. اور بنی اسرائیل کی آیت 10 میں اللہ نے کہہ دیا کہ جو آخرت کو نہ مانے ان کو بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ
اگر تم آخرت پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا، سورۃ نساء 59۔ اور یوم آخرت کو یوم جزا اور سزا بھی کہتے ہیں، اور شروع میں ماں لکھی یوم الدین کہہ دیا۔ میں آج کے اس بارے کو پورا کروں گی کل نفس ذائقۃ الموت پہ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہمیں اپنے اجر پورے کے پورے ملیں گے، اچھے یا برے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس سارے عمل کو آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اینڈ پہ آخر کی دعا میرے ساتھ مل کے دہرا لیجئے، بالکل دعا کی طرح روتے ہوئے، رونے والی شکلیں بنا کے، روندی ہوئی آوازوں کے ساتھ یہ دعا پڑھتے مانگتے ہوئے جائیے گھروں کو کہ اللہ آج امت مسلمہ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت کر دے، ہماری نسلوں پہ اپنی رحمت کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔